السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سیرت طیبہ کا سلسلہ فتح مکہ کے بعد والے حالات تک پہنچا تھا۔ بات یہاں تک چل رہی تھی کہ عورتوں سے جب آپ بیعت فرما رہے تھے تو ان کے لیے جو شرائط تھیں آپ نے ان تمام شرائط کو ان کے سامنے رکھا، جس کی تفصیلی بات گزشتہ 2 جمعہ سے چل رہی ہے۔ اس کے اندر حضرت ہندہ زوجہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما آئیں اور انہوں نے بھی نقاب کے ساتھ آ کر اسلام میں داخل ہوئیں، کلمہ پڑھا اور بیعت کی۔ یہاں ایک سوال کل ایک ساتھی نے ہمارے پوچھا تھا کہ حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ہمارے نبی کے ساتھ رشتہ کیا تھا؟ رشتے میں ویسے تو خاندان قریش پورے کا پورا قریبی ایک خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے، اس کے اندر جتنے لوگ ہیں تقریباً قریبی رشتہ دار ہی ہیں،
لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یہ حالانکہ حقیقی چچا نہیں تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ان کے جو بھائی ہیں چچا اور تایا وغیرہ، کل 10 بھائیوں کے نام ملتے ہیں، جن میں مشہور تو حضرت عبداللہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور جنہوں نے آپ کی کفالت کی، آپ کی پرورش کی، ابو طالب، اور 2 چچا جو ایمان میں داخل ہوئے، ایک حضرت حمزہ اور ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور ایک جو سگا چچا جو سب سے زیادہ دشمنی میں آگے تھا، جس کا تذکرہ پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ کیا، وہ تھا ابو لہب۔ اس کے علاوہ اور 5 ہیں، لیکن ان میں نہ ابو جہل کا نام ہے نہ ابو سفیان کا نام ہے۔ سگے چچاؤں میں صرف ابو لہب ہے، ابو جہل اور ابو سفیان تو بس یوں ہی، جیسے عرب کا ایک ماحول ہے، وہاں اس علاقے میں پہلے سے بھی کہ جو کوئی اپنے سے بڑی عمر کے ہوں گے، جیسے اپنے باپ کی عمر کے یا ان سے بڑی عمر کے جو لوگ ہوں گے، ان سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے یا عم، چچا، یا امی، اے چچا جان۔ اور جو اپنے سے چھوٹے ہوں گے ان کے لیے یبن عم، اے چچا کے لڑکے، یعنی بھتیجے۔ تو آپ جہاں کہیں بھی دیکھو گے عربی زبان کے اندر، واقعات کے اندر، کسی سے بات چیت کے اندر، یہ لفظ بار بار ملے گا، جس سے لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے شاید یہ سگے چچا تھے۔ چچا نہیں تھے، بلکہ بڑی عمر کے لوگوں کو عرب کے اندر چچا کہہ کر بلاتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک ہی رشتہ۔ یہاں کی طرح دور دور کے رشتے لگا کر ان کو کسی کو ماموں بنا رہے ہیں، کسی کو پھوپھا بنا رہے ہیں، کسی کو خالو بنا رہے ہیں، یہ رشتے نہیں لگائے جاتے، سب کے لیے ایک ہی نام تھا، چچا جان۔ اور جو چھوٹے ہیں ان کے لیے ایک ہی لفظ ہوتا تھا، بھتیجے۔ تو اس سے شاید بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہو کہ ابو جہل بھی ہمارے نبی کا چچا تھا یا ابو سفیان بھی ہمارے نبی کے چچا تھے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو صحیح رشتہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سفیان اور ہندہ رضی اللہ تعالی عنہما کا، وہ ہے ساس اور سسر کا رشتہ، کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش دامن صاحبہ، یعنی جو ہم ہماری زبان میں ساس صاحبہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی بیٹی تھی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نکاح پہلی مرتبہ جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی، اس ہجرت کرنے والوں میں یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی سے تھی۔ وہاں جا کر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کا نکاح ہوا، وہاں کے بادشاہ نے، نجاشی نے آپ کا نکاح کرایا تھا۔ تفصیل سے بات آئی تھی کہ ان کا مہر بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر بھی شاہ حبشہ نجاشی نے ادا کیا، دعوت بھی کی تھی۔ تو وہ جو نکاح ہوا تھا انہی کی بیٹی سے ہوا تھا، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس رشتے کی وجہ سے قریب کا رشتہ ان کا یہی ہے، جیسے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر لگتے ہیں، اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور ان کی اہلیہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش دامن یعنی ساس صاحبہ تھیں۔ اب یہاں ان کے ایک لڑکے ہیں جن کا تذکرہ گزشتہ جمعہ آیا تھا، کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، لیکن بعد میں ان کا بہت تذکرہ آئے گا، وہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں جو لوگ تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، جو اہل علم میں سے نہیں ہیں، یعنی علماء اگر نہیں ہیں اور وہ لوگ سیرت کا مطالعہ، تاریخ کا، ہسٹری کا مطالعہ اگر کریں، پڑھیں، تو ان کو تقریباً پڑھتے پڑھتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قسم کی دل میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو علم کے بغیر، جو علماء کی برادری سے نہیں ہیں، اگر وہ اس لائن میں جائیں اور اس کا مطالعہ کرنے لگیں، کیونکہ وہ ہے مشاجرات صحابہ، کہ صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانا،
آپس میں لڑائیوں کا ہونا، اختلافات کا ہونا، انتشار کا ہونا، جنگوں کا ہو جانا آپس میں، تو یہ جو بعد میں صحابہ میں جو ٹکر ہوئی ہے، یہ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ اب اس میں بغیر علم کے آدمی فیصلہ کرنے لگ جاتا ہے کہ ان دونوں میں صحیح کون تھے، تو یقیناً آل رسول ہونے کی وجہ سے اور خلفائے اربع 4 خلیفاؤں میں سے ہونے کی وجہ سے دل زیادہ تر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جاتا ہے، تو نتیجے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دل میں تھوڑا خفت، ہلکا پن آ جاتا ہے، جو کہ یہ خیال پیدا کرنے والوں کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے میں آج یہ بات بتانا چاہوں گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم پر احسان کیا، احسانات تو آگے آئیں گے، انہوں نے کیا کیا، کیا کارنامے انجام دیے۔ ایک بات یہ کہ ان کا رشتہ ہمارے نبی کے ساتھ کیا تھا اور ہم لوگوں کے ساتھ ان کا رشتہ کیا ہے، کیونکہ ان کی جو بہن تھیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، تو پورے ایمان والوں کی ماں کا لقب ان کا ام المؤمنین، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ جو کوئی ہمارے نبی کی بیوی ہے وہ سب ایمان والوں کی ماں کہلاتی ہیں۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ہم سب کی اور پورے ایمان والوں کی ماں ہیں، تو ماں کا جو بھائی ہوگا وہ رشتے میں کیا کہلاتے ہیں؟ مامو جان، یہ ہماری زبان میں، عربی میں اس کو کہتے ہیں خال المؤمنین۔ اچھا، ایک نئی بات آپ کو بتا دوں، شاید بہت سارے لوگوں کو یقین بھی نہیں آئے اور تعجب بھی ہوگا۔ ماں کی جو بہن ہوتی ہیں، اپنی والدہ کی بہن، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، ہمارے یہاں بھی خالہ کہتے ہیں، عربی میں بھی یہی لفظ ہے خالہ، لیکن جو ماں کے بھائی ہوتے ہیں، اب اسے عربی میں الگ بولتے ہیں، اردو میں الگ۔ اردو میں جو ہمارے یہاں بولا جاتا ماما یا مامو جان جو بھی ہیں، عربی میں ماں کے بھائی کو خالو کہتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں خالہ اور خالہ کے شوہر کو خالو، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، خالہ ماں کی بہن اور خالو ماں کا بھائی۔ خال المؤمنین یہ لفظ آیا ہے کہ ایمان والوں کے مامو جان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے جو والد کے باپ کے بھائی ہیں، ان کو عربی میں عم چچا کہتے ہیں، اور باپ کی جو بہن ہے، ہمارے یہاں تو پھوپھی کہا جائے گا، لیکن عربی میں وہی لفظ ان کو لگاتے ہیں عمہ۔ عم کے معنی چچا، عمہ کے معنی پھوپھی۔ تو اسی طریقے سے خال کے معنی مامو اور خالہ کے معنی ماں کی بہن۔ تو یہ عربی کا ماں اور باپ کے بھائی اور بہن کے لیے جو الفاظ متعین ہیں، یہ عربی ورڈ سے، یہ عربی الفاظ ہیں۔ ہمارے یہاں جو کہا جائے گا وہ ہماری زبان ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک درمیان میں بات بتا دی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے ایمان والوں کے لیے رشتے میں خال المؤمنین کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کی بہن ہم سب کی ماں ام المؤمنین کہلاتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو بہرحال یہ ایک بات کل سوال کے طور پر آئی تھی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اس لیے میں نے اس کا جواب مجمع عام میں دے دیا کہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ ہمارے نبی کے ساتھ یہ تھا، باقی کوئی نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہونے کے بعد تمام لوگ جو اسلام میں داخل خوشی خوشی ہو رہے تھے، ان سے بیعت فرما رہے تھے، ان کو کلمہ پڑھا رہے تھے، تمام کارروائی چل رہی تھی۔ اسی کے دوران ابھی بھی کچھ لوگوں کے دل دماغ میں یہ بات بیٹھی تھی کہ کسی طریقے سے اس نبی کا کام تمام کر دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ دشمنی کی ساری کمر ٹوٹ چکی ہے، مکہ مغلوب ہو چکا ہے، قریش مغلوب ہو چکے ہیں، اب جتنے لڑنے والے تھے وہ مکہ چھوڑ چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں یا چھپ رہے ہیں۔ ان میں سے بھی بعض لوگ
جو ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس میں کہیں کہیں دشمنی اور نفرت اور عداوت تو تھی ہی، اب لڑ نہیں سکتے تھے تو اس لیے خاموش چھپ کر پھر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک آدمی فضالہ ابن عمیر نام کا ایک آدمی تھا، جس کے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ کسی طریقے سے کوشش کر کے اب بھی اگر اس نبی کا کام تمام کر دیا جائے تو بازی پلٹ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ فضالہ ابن عمیر نام کے آدمی نے یہ ارادہ کیا، مگر ڈر اس بات کا تھا کہ بھئی چاروں طرف صحابہ ہی صحابہ ہیں، اور تمام جو درمیان میں حرم کے اندر ہیں سب یا تو ڈرے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، یا آپ کے چاہنے والے ہیں، یا آپ پر جانثار ہونے والے لوگ ہیں۔ اب ان لوگوں کے درمیان خودکش حملہ کرنا، کہ ایسا حملہ کیا جائے کہ آپ کی جان بھی چلی جائے نعوذ باللہ، اور اپنے آپ کو بھی بچا لیا جائے، یا کسی طریقے سے مل بھی جائے تو زیادہ نقصان نہ ہو، یہ بہت بڑی پلاننگ اور بہت بڑی سازش کی یہاں پر ضرورت تھی۔ تو اس فضالہ ابن عمیر نام کے آدمی نے یہ ارادہ کیا، اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ پتہ نہیں کون چاہنے والوں میں ہے، کون مخالفین میں سے ہے، کون ڈرا ہوا ہے، کون ہمت کے ساتھ ہے، پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو اکیلا آدمی مجمع میں لوگوں کے درمیان چھپتے چھپاتے ایک دوسرے کی اوٹ میں ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب پہنچ رہا تھا۔ ارادہ تھا کہ موقع دیکھ کر حملہ کریں گے۔ جیسے ہی مجمع بہت تھا، دھکا مکی ہو رہی تھی، لوگ آ رہے جا رہے، بھیڑ بھڑاکا تھا، اس میں سے جب یہ آدمی قریب میں پہنچے، مجمع کے اندر اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دور سے ان کو دیکھا تو فوراً ان کا نام لے کر آپ نے پکارا فضالہ۔ تو فوراً اپنا نام جب سنا تو کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ سامنے آ گئے۔ اب آپ نے پوچھا فضالہ کیا ارادہ ہے، تم نے کیا کہا اپنے دل میں؟ میں نے کچھ نہیں کہا، میں کیا کہہ رہا تھا، میں تو بس خاموش آ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا دل میں، زبان سے تو نہیں، لیکن تمہارے دل نے کچھ کہا، وہ کیا ہے جو تمہارا دل کہہ رہا ہے؟ تو کہنے لگے میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، میں تو دل میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہا تھا کہ اللہ نے کیا کارنامہ انجام دیا، یہاں پر کیسی فتح دے، تو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو آپ کی بھی ہنسی نکل گئی، آپ ہنسنے لگے، کیونکہ دل کا حال اللہ نے بتایا تھا کہ دل میں چور چھپا ہوا ہے، لیکن بتانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ مسکرائے اور قریب بلایا، ایسے جانی دشمن جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ قتل کرنے کے ارادے سے قریب آیا ہے، آقا نے قریب بلایا، سامنے بلایا، اور ان کے سینے پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور ان سے بات چیت آپ نے فرمائی۔ تھوڑی دیر تک آپ کا مبارک ہاتھ لگا ہوا تھا، اس کے بعد جب آپ نے ہاتھ ہٹایا تو خود فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے سب سے زیادہ نفرت اور عداوت آپ کے ساتھ تھی، جیسے ہی آپ کا مبارک ہاتھ میرے جسم سے جدا ہوا، پوری کائنات میں آپ سے زیادہ پسندیدہ اور آپ سے زیادہ محبوب کوئی دوسرا نہیں تھا۔ تو فوراً کہنے لگے چلیے کلمہ پڑھا دیجئے، میں تو آیا تھا کچھ اور ارادے سے، اب تو دل کی کائنات ہی بدل گئی۔ حضرت فضالہ ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ تمام کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست خطبہ دیا۔ اس کے اندر آپ نے تمام جاہلیت کے رسم و رواج کے خاتمے کا اعلان فرمایا، قرض کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو لیا جائے اسے ادا کیا جائے، اور لوگوں کے حقوق کے بارے میں آپ نے تفصیل کے ساتھ بتلایا، بے دینی کے بارے میں، بت پرستی کے بارے میں، تمام چیزوں کی وضاحت کرنے کے بعد آپ نے خاص طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو حرم، یہ جو خانہ کعبہ اور اس کے اطراف و اکناف کی جو جگہ حرم محترم کہلاتی ہے، اللہ نے جب سے یہ کائنات بنائی، یہ دنیا بنائی ہے، اسی وقت سے اللہ نے حرم کو احترام بخشا ہے۔ حرم بہت عزت کی جگہ، احترام کی جگہ، ادب کی جگہ اللہ نے پہلے ہی دن بنایا ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک
بلکہ قیامت تک کے لیے اس جگہ کی بے ادبی کرنا اور یہاں کی بے ادبی میں ہتھیار نکالنا، کسی کا خون بہانا، کسی کو تکلیف دینا، حتیٰ کہ حرم کے اندر اگنے والی گھاس پھوس کو کاٹنا یا وہاں کے پتے کاٹنا یا وہاں کسی جانور کو مارنا بھی اس کے احترام کے خلاف ہے۔ کہ وہاں کوئی چیونٹی کسی کو کاٹ لے مار نہیں سکتے، مچھر کاٹ لے آپ مار نہیں سکتے، کیونکہ حرم کے اندر ہے، کوئی دشمن بھی آ کر چھپ جائے آپ وہاں اس کو مار نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن کی جگہ بنایا ہے کہ جو کوئی وہاں آئے گا من دخلہ کان آمنا، اللہ کا فرمان ہے کہ جو یہاں داخل ہو گیا اسے امن ملے گا۔ تو امن کے خلاف کبھی کوئی حرکت یہاں نہیں ہوئی جب سے اللہ نے یہاں بنایا ہے، قیامت تک یہی حال رہے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا سوائے ایک دن کے جو کہ آج والا دن فتح مکہ کا تھا، جب ہم یہاں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے صرف دن کا تھوڑا سا حصہ جب داخل ہوئے اس وقت سے لے کر عصر تک کے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو اٹھا لیا تھا، اجازت دے دی تھی کہ یہاں قتل و قتال کیا جائے، حتیٰ کہ اسی لیے آپ نے فرمایا حرم میں بھی وہ لوگ مل جائیں جن کے نام آپ نے بتائے تھے، خانہ کعبہ کے اندر غلاف سے اگر چمٹے ہوئے ملے تو وہی مار دینا۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک دن میں تھوڑے سے حصے کے اندر حرم کے احترام کو اللہ نے حلت میں بدل دیا، حلال کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت مکہ فتح ہونا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تھوڑی سی مہلت دی تھی، وقت دیا تھا، کیونکہ یہاں کے بدماشوں کو، یہاں کے جو سرکش لوگ ہیں، جو نافرمانی پر اتر آئے تھے، کبھی بات نہیں مانی اور مقابلے پر آ رہے تھے، ان لوگوں کو مزہ چکھانے اور ان کو سبق سکھانے کے لیے اللہ نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی تھی، اس کے بعد اللہ نے مجھے بھی منع کر دیا۔ یہ خاص پیغام، کیونکہ اس کے بعد آپ نے فرمایا کسی نے ایک ایسے ہی دشمن کا قتل کر دیا تھا اگلے دن، جبکہ اجازت نہیں تھی، بنو خزاعہ کے لوگوں نے ایک آدمی کو مار دیا، دشمن کو، آپ کو بات پہنچی تو آپ بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی، تم نے اگرچہ کہ ایک کافر کو، ایک دشمن کو مارا ہے، آپ نے اعلان فرمایا اس کے جان کا بدلہ جو فدیہ دیا جاتا ہے 100 اونٹ وہ مجھ سے لے لیا جائے، میں ادا کروں گا۔ آقا نے اس کی دیت، خون بہا، اس کی جان کا بدلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر آدمی کو مارنے کا بدلہ اپنی طرف سے آقا نے ادا فرمایا۔ اور خاص کر ان لوگوں کو یہ پیغام دیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہ پیغام جو یہاں جتنے لوگ موجود ہیں میری بات سن رہے ہیں ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں، کہیں وہ اس کو حلال نہ سمجھ لیں کہ ابھی 2-4 دن چلتا رہے قتل و قتال کا سلسلہ، اعلان فرما دیا کہ جو یہاں نہیں ہے ان کو یہ بات پہنچا دو۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک خدشے کا بھی اظہار فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک شک، ایک شبہ، ایک ڈاؤٹ، ایک سوال آپ نے خود فرمایا اور اس سوال کا جواب بھی آپ نے خود دیا۔ وہ کیا تھا؟ بڑے غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ آپ فرما رہے کہ حرم کا احترام تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے اٹھا دیا تھا، پھر اس کا احترام قیامت تک کے لیے ایسا ہی رہے گا، یہ بات دوسروں تک پہنچا دو۔ اب آپ نے ایک بات فرمایا جب تم پہنچاؤ گے ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی آدمی یہ بات کہے، یہ سوال ہے، یہ ڈاؤٹ ہے، کیا کہے؟ آگے چل کر جیسے آج کل کے زمانے میں غیر مقلد لوگ جو ظاہری احادیث اور ظاہری آیات کا ترجمہ پڑھ کر معنی اور مطلب نکالتے ہیں کہ حدیث میں ہے،
بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، واقعہ جو بھی ملا، حدیث جو بھی ملی صحیح سند کے ساتھ ہے، صحیح واقعہ ہے، صحیح بات ہے، عمل کریں گے۔ تو آقا نے ایسے ہی لوگوں کی نشاندہی فرمائی، نام تو نہیں لیا لیکن مینٹالٹی جن کی جو تھی آقا نے ظاہر فرمایا، اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کہے کہ ہمارے نبی نے بھی یہاں قتال کیا ہے، ہم بھی کریں گے، یعنی حدیث میں ہے، سنت سے ثابت ہے، نبی نے قتال کیا ہے، حدیث میں واقعہ ملتا ہے، تو ہم بھی یہاں قتال کریں گے۔ اگر کوئی یہ دلیل دے کہ نبی نے کیا ہے تو تم اسے سمجھا دینا کہ نبی کو اللہ نے اجازت دی تھی اور تمہیں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ یہ سوال اور یہ سوال کا جواب، سوال کرنے والا مضبوط دلیل سے سوال کرے گا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح سند میں ہے کہ فتح مکہ کا واقعہ، نبی داخل ہوئے اور یہاں حرم کے اندر قتل کرنے کی اجازت دی اور کچھ لوگوں کو قتل بھی کیا گیا، اب یہ صحیح سند میں حدیث میں ثابت ہے تو ہم اس حدیث پر عمل کریں گے، کیونکہ ہم اہل الظواہر ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم ظاہر پر عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ دلیل دے، اگرچہ کہ دلیل نقلی ہے، حدیث میں ثابت ہے، مضبوط دلیل ہے، لیکن اس کا جواب عقلی دینا، اسے نقلی دلیل جو کہ مضبوط دلیل ہوتی ہے کہ نقل میں ہے، نقل کا مطلب قرآن، ہماری زبان میں نقلی کا مطلب ڈپلیکیٹ، عربی میں نقلی کا مطلب ورجنل، تھوڑا فرق یاد رکھنا۔ اگر دلیل کہا جائے نقلی دلیل تو یہاں پر مطلب یہ ہوگا کہ ایک دم پاورفل پیور دلیل کہ نقل کے ساتھ آئی ہے۔ نقل مطلب اللہ نے دیا، جبریل امین نے نقل کر کے نبی کو بتایا، نبی نے لیا نقل کر کے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے لیا نقل کر کے تابعین کو بتایا، تابعین نے لیا نقل کر کے تبع تابع، تو اس طریقے سے نقل، کاپی، نقل کا مطلب کاپی کرنا۔ تو نقلی دلیل جو ہوتی ہے، قرآن کی دلیل کو نقلی بولتے ہیں، حدیث کی دلیل کو نقلی بولتے ہیں۔ یا ہماری زبان کا نقلی نہیں، نقلی مطلب جعلی، دھوکہ، نعوذ باللہ، یہ نہیں، نقلی اور عقلی، کہ عقل سے سوچ کر ایک دلیل دی جائے اور قرآن اور حدیث میں پڑھ کر ایک دلیل دی جائے تو مضبوط کون سی ہوگی؟ نقلی، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، مضبوط دلیل۔ عقل سے سوچ کر جو دلیل دی جائے گی یہ اس کے مقابلے میں تھوڑی کمزور دلیل۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آگے سے کوئی دلیل دے گا کہ حدیث میں ہے، حدیث کی دلیل دے کر کوئی کہے گا کہ نبی نے قتال کیا ہے، موجود ہے، صحیح سند میں ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، ہم عمل کریں گے، اسے جائز سمجھیں گے، تو تم اسے عقل کے ذریعے سے جواب دینا کہ نبی کو تو اس کام کی اجازت اللہ نے دی تھی، تجھے کس نے دی؟ تجھے اجازت کس نے دی؟ تو ان سے پوچھنا اور منع کرنا کہ نبی نے منع کر دیا ہے۔ اب کوئی کہے کہ منع کرنے کی دلیل بھی حدیث سے ہے، تو پہلی ہی مرتبہ نبی نے کہہ دیا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اس کے احترام کو باقی رکھا جائے۔ تو اس پر کسی نے سوال کیا کہ نہیں نبی نے کیا، ہم کریں گے، تو آقا نے اس کے جواب میں پھر فرمایا کہ عقل کو اس کی جھنجھوڑو اور جواب دو۔ ایسے لوگ ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ یہ جو غیر مقلدیت کا ایک بڑا آدمی گزرا ہے، علامہ عبد الوہاب نجدی، جو عرب کے علاقے میں بہت سال پہلے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے ہی یہ مسلک ایجاد کیا اور انہی کے ذریعے سے وہ تمام بہت زور پکڑا کہ ہم جو حدیث میں ہے عمل کریں گے، جو ظاہر میں ہے عمل کریں گے۔ تو یہ عبد الوہاب نجدی صاحب نے، جن کو وہابی کہا جاتا ہے ان کے ماننے والوں کو، یہ وہی بات آئی ہے، عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی جب حدیثوں کو ظاہر کے مطابق پڑھا اور سمجھا اور عمل کرنے کی کوشش کی، تو ایک مرتبہ جب وہ عمرے کے لیے آئے تو طواف کے دوران انہوں نے اونٹنی کو لیا اور اونٹنی پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، عبد الوہاب صاحب نجدی نے۔ حالانکہ لوگ بہت پہلے وہ چھوڑ چکے تھے،
پیدل طواف کرتے تھے، انہوں نے پہلی مرتبہ اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا، صفا مروہ کی سعی اونٹ پر کی، تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جاہلو، سمجھتے نہیں؟ بخاری شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے آئے تو ایسے فتح مکہ میں بھی ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ آقا نے اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا تھا، تو تم سب حدیث کے خلاف کر رہے ہو اور ہم حدیث کے مطابق کر رہے ہیں کہ نبی نے اونٹنی پر کیا، ہم اونٹنی پر کرتے۔ زبردست دلیل، نقلی دلیل، مضبوط دلیل، لیکن کہا جائے گا بے وقوفی ہے یہ۔ نبی نے کیا ضرور مگر سنت نہیں ہے، سنت پیدل کرنا ہے، اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کرنا وہ نبی کی خاصیت تھی، نبی کے لیے اجازت تھی، نبی کے لیے حکم تھا۔ تمہیں کس نے حکم دیا؟ کہتے کہ نہیں نبی کا اطاعت کرنا نبی کی ضروری ہے، تو نبی نے جو کیا وہ کریں گے۔ تو اس کا الٹا نقصان کیا ہوا جانتے ہو؟ جب انہوں نے طواف کیا تو طواف کے دوران ان کی اونٹنی نے کئی مرتبہ حرم کے اندر، مطاف کے اندر بول و براز کیا، پیشاب اور لید گراتی گئی ان کی اونٹنی، حرم گندا ہوا ان کے طواف سے۔ معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی مأمورۃ من اللہ تھی، اللہ کی طرف سے اسے حکم تھا کہ نبی جب تک طواف کرے، حرم کے اندر رہے، تو اپنا بول و براز روک کر رکھنا۔ آقا کی اونٹنی نے تمام کام مکمل ہونے تک نہ استنجا کیا نہ لید کیا، کوئی غلاظت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ مأمورہ تھی، اللہ کی طرف سے اسے خاص حکم تھا۔ جناب نجدی صاحب، آپ کی اونٹنی کو کسی کا حکم نہیں تھا، اس نے خوب غلاظت پھیلائی۔ تو حرم کو گندا کرنا اس کی اجازت کہاں سے ہے؟ نبی نے اگر طواف اونٹنی پر کیا تھا، طواف ضرور کیا تھا مگر گندا بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ اونٹنی بھی اسپیشل، وہ نبی بھی اسپیشل تھے۔ اور تمہاری نہ اونٹنی اسپیشل ہے نہ تم اسپیشل ہو، نتیجے میں کیا ہوگا؟ غلاظت اور گندگی۔ تو یہ ظاہر کو لے کر حدیث میں ہے عمل کر لیں گے، ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث قابل عمل ہو، حدیثیں بہت ہوتی ہیں، عمل سنت پر کیا جائے گا۔ سنت مطلب وہ جو ریگولر آقا نے کیا یا نبی نے اجازت دی، حکم دیا، اس پر کیا جائے گا، نہ کہ آپ نے جو کچھ کیا ہم کریں گے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی، بات ایک درمیان میں آئی ہے۔ آقا نے خود اشارہ فرمایا تھا کہ جب تم یہ بات پہنچاؤ گے، ہو سکتا ہے کسی زمانے میں کوئی آدمی دلیل دے کہ نبی نے یہاں قتال کیا ہے، ہم بھی کریں گے، تو ان سے کہہ دینا کہ نبی کو اللہ نے حکم دیا تھا، تمہیں کسی نے حکم نہیں دیا ہے۔ بہرحال اللہ سمجھ دے، علم کے لیے عقل اور فہم، بصارت و بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے کہ صرف دو چار الفاظ کا علم جان لینا کافی نہیں، اس علم کو ہضم کرنے کی صلاحیت، طاقت ہونی چاہیے، علم کو سمجھنے اور ان کے دلائل کو ما لہا وما علیہ کے ساتھ ہضم کرنے اور سمجھنے کی ضرورت، اس کی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ تو صرف کوئی آدمی ظاہر پڑھ لے تو جیسے اللہ نے فرمایا یُضِلُّ بِهِ کثیرا، کہ اس قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ چپکے نہیں فرمایا، ایسے ہی لوگ چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک زبردست خوشخبری، مژدہ آپ نے ایک دی امت کو کہ دیکھو خانہ کعبہ، اللہ تعالیٰ نے اس پورے مکے کو جیسے محترم بنایا، ویسے ہی آج کے بعد سے قیامت تک کے لیے اس مکہ مکرمہ پر چڑھائی اور اس کے لیے جنگ و جدال کرنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی۔ اب کیا مطلب اس کا؟ اگر آپ ہسٹری دیکھو گے کئی مرتبہ جنگیں ہوئیں، صحابہ کے زمانے میں حجاج بن یوسف کے لشکر آئے، مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تھے، ان پر اٹیک ہوا، حملہ ہوا، حجاج ابن یوسف کی فوجیں آئیں، گولے برسائے گئے، خانہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹ گئیں، غلاف کعبہ جل گیا، بہت سارا نقصان ہوا، مگر نبی فرما رہے ہیں کہ اب خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ قیامت تک
کے لیے اس پر جنگ اور جدال کی، فوج کشی کی ضرورت نہیں پڑے گی قیامت تک کے لیے۔ اب حدیث یہ، اور اگر آپ ہسٹری لوگے کئی واقعات ہو گئے ہیں، حملے ہوتے رہیں گے اور مقابلے ہوتے رہیں گے قیامت کے قریب بھی۔ وہ بندہ آئے گا جو خانہ کعبہ کو اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اور اس کو گرا کر شہید کر ڈالے گا، نبی نے خود فرمایا ہے۔ پھر کیا مطلب کہ قیامت تک کے لیے فوج کشی نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے، اسی لیے صرف حدیث پڑھ لینے، ظاہری الفاظ پڑھ لینے سے معنی اور مطلب ہضم نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا، اسے علماء کی جوتیوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے کہ اس جملے کا فہم بتائیے، اس کا مفہوم بتائیے، اس کا صحیح مصداق بتائیے، اس کے ٹکرانے والی جو حدیثیں ہیں، آقا ایک جگہ خود فرماتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کو اینٹ سے اینٹ گرانے والا وہ حبشی گویا میری نظروں کے سامنے ہے، اور یہاں فرماتے کہ قیامت تک اس پر فوج کشی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو جیسے فتح مکہ کے موقع پر اسلام میں داخل کرنے، اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے جیسے فوج کے ذریعے چڑھائی کی گئی، اب قیامت تک کبھی خانہ کعبہ کے پاس مکہ مکرمہ شہر کے اندر بت پرستی نہیں آئے گی، بت پرستی کی حکومت نہیں آئے گی، وہاں کفر اور شرک داخل نہیں ہوگا کہ جس کے نتیجے میں اسے مسلمان بنانے، اسے اسلام میں داخل کرنے پھر سے کوئی فوج جانی پڑے اور مکہ پر حملہ کر کے اسے پھر سے اسلام میں لے لیا جائے، ایسا قیامت تک ضرورت نہیں پڑے گی۔ مفہوم یہ کہ ایک مرتبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفر کا، شرک کا، بت پرستی کا ماحول تھا، اس ماحول کو ختم کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ انجام دیا فتح مکہ کا کہ فوج لے کر آئے، مقابلہ ہوا اور مکہ فتح ہوا۔ تو دوبارہ ایسے مکے کو فتح کرنے کے لیے کسی اسلامی فوج کے آنے کی ضرورت قیامت تک نہیں پڑے گی۔ ایک آپ نے زبردست خوشخبری اور بشارت دی کہ اب یہاں دوبارہ بت پرستی اور شرک کبھی داخل نہیں ہوگا، حتیٰ کہ دجال بھی اگر نکل جائے تو وہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ دو شہروں کے اندر بالکل داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اس ارادے سے آئے گا تو اس کے چاروں جانب فرشتوں کی فوجیں اور صفیں کھڑ کر اس کا دفاع اور اس کی حفاظت کر رہی ہوں گی، نتیجے میں دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ان دو شہروں میں چاہ کر بھی نہیں جا سکتا، باقی ساری دنیا میں گھوم لے گا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، یہ جو مال متاع وغیرہ اکٹھا کیا جا رہا ہے یا لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ تمام جو حالات اور ہنگامے چل رہے تھے، انہی میں سے ایک کسی مسلمان آدمی کی ایک بیٹی تھی، نوجوان لڑکی، اس نے کسی وجہ سے کسی کا کچھ مال چرا لیا، چوری ہو گئی، اور چوری میں وہ لڑکی پکڑی بھی گئی، غالباً اس کا نام بھی فاطمہ ہی تھا، پکڑی گئی اور کیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لایا گیا، اور اللہ کا جو حکم ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ جو چور اور چورنی جو بھی ہیں چوری کریں اگر پکڑے جائیں اور اسلامی حکومت ہو، دارالقضاء ہو، قاضی شرعی اگر ہو تو اسے حکم ہے کہ چور کی وہ چوری کا مقدار دیکھا جائے، 10 درہم کی ویلیو کے بقدر اگر مال چوری کیا ہے تو ثابت ہونے کے بعد، جرم کا پروف ملنے کے بعد، ثابت ہو جانے کے بعد اس کا ہاتھ یہاں تک کاٹ دیا جائے، یہ چوری کی سزا ہے۔ ابھی چاہے وہ عورت ہو یا مرد، والسارق والسارقہ، مرد یا عورت، کوئی فرق نہیں، دونوں کے لیے ایک ہی سزا ہے۔ اب ایک لڑکی پکڑی گئی چوری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقدمہ لایا گیا، تو آپ نے تمام حال احوال جاننے کے بعد فیصلہ کیا اور حکم جاری فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ شرعی حدود جسے کہتے ہیں، حد شرعی، کہ ایسے جو فکس گناہ ہیں ان کی سزائیں فکس اور متعین ہیں،
کہ اس سزا کو دنیا میں کوئی بدل نہیں سکتا، شرعی حکومت کے اندر، شرعی قوانین کے اندر اگر ان جرائم کی یہ سزائیں جاری کر دی جائیں نا تو ہو سکتا ہے لوگوں کو ایک آدھ مرتبہ تکلیف ہو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اور جس پر گزرے اس خاندان والوں کو اذیت اور تکلیف تو بہت ہوگی، لیکن پوری دنیا میں امن قائم ہوگا۔ یہ سزائیں کہ حدود شرعیہ جو ہیں، زنا کی سزا کہ شادی شدہ مرد کی جو زنا کی سزا ہے سنگسار اور رجم کر دیا جانا، غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی جو سزا ہے 100 کوڑے کا لگایا جانا، تہمت لگانے والوں کی جو سزا ہے 80 کوڑوں کا لگانا، شراب پینے والوں کی جو سزا ہے 80 کوڑوں کا لگانا، قتل کرنے والے کی جو سزا ہے قصاص میں اس کی گردن اڑا دینا، اگر یہ سزائیں جاری کی جائیں کسی بھی ملک میں، کسی علاقے میں، خدا کی قسم ایک مرتبہ سزا جاری ہو جائے 100 سال تک پھر جرم وہاں وہ جرم دوبارہ نہیں ہوگا، کیونکہ آدمی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا ہے یار پکڑا گیا تو کتنی بڑی سزا ہے، ایسی سزائیں کہ اگر مل بھی جاؤ تو لے جایا جائے گا، اندر رکھا جائے گا، کھلائیں گے پلائیں گے، مہمان نوازی کریں گے، مقدمہ لمبا چلے گا، درمیان میں بیل بھی مل جائے گی، آپ چاہے تو چھوٹ سکتے ہو، بہت ساری یہ جو یہاں کی ریکمنڈیشن پر، آپ کے درخواستوں پر، ایک دوسرے کے تعلقات کی بنا پر، پہنچ کی بنا پر آپ سزا سے چھوٹ بھی سکتے ہیں۔ نتیجہ یہی ہے کہ روزانہ چوریاں، قتل، زنا، تہمتیں، ڈاکے ہوتے ہی ہیں اور ہوتے رہیں گے، کیونکہ سزا جو ہلکی پھلکی ہے، سزا جب سخت ہوگی تو جرم کا خاتمہ ہوگا۔ میرے حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب وہ ایک بڑے آدمی کی بیٹی تھی، ایک سردار قسم کا، میرا اس کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، کیا سبب بنا تھا کہ اس نے چوری کر لی، یا اللہ کی طرف سے یوں سمجھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدود جاری کر کے بتانا تھا، اس لیے اکا دکا بعض صحابہ سے بھی ایسی غلطیاں کرائی گئیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ سزاؤں کے بارے میں کسی کے ساتھ کوئی خصوصی رعایت یہاں نہیں۔ ہماری شریعت کا عدل و انصاف اتنا بڑا ہے کہ اس زمانے کا قیامت کے قریب آنے والا بندہ اور صحابہ کرام کی جماعت کا کوئی فرد دونوں اس میں برابر ہیں، چاہے ہماری عبادتیں لے لیجئے، چاہے کوئی گناہوں کی سزا لے لیجئے، ہماری جو عبادتوں کی صفیں ہیں، نماز کی صف، چاہے صحابہ کرام کا زمانہ ہو، اولیاء کرام کا زمانہ ہو، یا قریب قیامت کا زمانہ ہو، جب بھی صفیں بچھائی جائیں گی، نماز کی صفیں کھڑی کی جائیں گی، یہاں کا عدل، یہاں کا انصاف، یہاں کی برابری، اسلام کی مساوات اور یہاں کا انصاف کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ یہاں کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، کتنا پرانا کیوں نہ ہو، کتنا نیا کیوں نہ ہو، کتنا علم والا کیوں نہ ہو، کتنا جاہل کیوں نہ ہو، یہاں سب برابر ہے، جو پہلے آئے گا پہلی صف اس کی ہوگی۔ یہ نہیں کہ پرانا مسلمان، بہت لمبا وقت لگا ہوا خاندانی مسلمان آخر میں آیا ہے، جناب آپ کا اعزاز ہے، اکرام ہے، پہلی صف میں آئیے، نہیں، جہاں ہے وہاں بیٹھ، چاہے تجھے جوتوں کے پاس جگہ ملے، تیرا مقدر ہے تو وہیں بیٹھے گا۔ پہلی صف میں ایک نو مسلم آیا ہے، کچھ آتا جاتا نہیں ہے، پہلی مرتبہ آیا اور آ کے پہلی صف میں دیر سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی دنیا کا مائکا لال اسے اس کی جگہ سے اٹھا نہیں سکتا۔ اسلام کا انصاف ہے، یہ اسلام کا انصاف کہ یہاں ایک مولانا صاحب آئے پیچھے کھڑے، کھڑے رہیے، آپ تاخیر سے آئے پیچھے رہیں گے، جو پہلے آیا وہ آگے رہے گا، چاہے صحابہ کا زمانہ بھی کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ بھی آئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، حضرت مہدی امامت کر رہے ہوں گے، جب وہ آئیں گے تو پیچھے کھڑے ہوں گے، اگرچہ کہ وہ نبی ہیں اور حضرت مہدی صحابی کا درجہ رکھنے والے ہیں، لیکن نبی اور مہدی میں، صحابی کے درجے میں بھی اسلام کا مساوات اور عدل و انصاف یہ ہے کہ جو پہلے ہے اس کا نمبر پہلے، جو بعد میں ہے اس کا نمبر بعد میں۔ دنیا کی کوئی عدالت، کوئی حکومت یہ انصاف نہیں کر سکتی۔ سزائیں بھی کہ جو بڑے لوگ ہیں
بڑے لوگوں کے لیے تو چھوٹ چھاٹ سب موجود ہیں، جو قوانین ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، یہ قاعدے ہیں، یہ تو کمزوروں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر، ضرورت مندوں پر زبردستی تھوپے جاتے نہیں، قانون ہے۔ بڑے لوگ تھوڑا پیسہ دکھا دیں، پتہ چل جائے بڑا آدمی ہے، آپ کے لیے تو سب چلتا چلو حضرت۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا تھا، اس لیے فیصلہ کیا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بعض لوگوں کو ناگواری ہوئی کہ ابھی ابھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک بڑے آدمی کی بیٹی ہے اور ویسے بھی ایک لڑکی ہے، اتنی ساری چیزیں، اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ اگر کسی طریقے سے یہ سزا بدل دی جاتی، کوئی دوسری سزا دی جاتی، تو لوگوں نے چاہا کہ اپنے نبی سے بات کریں، مگر ہمت کس کی؟ دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رحمت للعالمین ہیں، جہاں نرم دل ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، بڑے نرم دل آپ ہیں، بہت آپ نرم مزاج ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن جہاں حقوق العباد اور یہ جو شرعی حدود کا مسئلہ آتا تھا، اس کے اندر آپ اتنے ہی زیادہ سخت بھی ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام کی صفت بھی اللہ نے ہی بیان فرمائی، دشمن کا جب نمبر آئے اشداء علی الکفار، اور جب اپنوں کا نمبر آئے رحماء بینہم۔ ایسا نہیں کہ نرم مزاج آدمی ہر مرتبہ نرم ہی رہے، اور ایسا نہیں کہ گرم مزاج آدمی ہر جگہ گرم ہی رہے، ضروری نہیں۔ موقع محل کے اعتبار سے کون سی جگہ گرم ہونے کی ہے، کون سی جگہ ٹھنڈے رہنے کی ہے، کہاں سختی کی ضرورت اور کہاں نرمی کی ضرورت، آقا کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، اور صحابہ کرام کی زندگی میں بھی یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ جو لوگ ہم سے ملتے ہیں ہمارے دوست احباب، وہ بھی کہتے ہیں حضرت بیان میں تم نہ دیکھے تو بہت ڈر ہوتا، اب دیکھے تو اتنا اچھا لگتی۔ وجہ یہی ہے کہ یہ جگہ وہی ہے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا کے بارے میں فرماتے ہیں جب آپ بیان کرتے، جب لوگوں کو دین کی بات سمجھاتے، کأنہ، گویا کہ ایسا لگتا تھا کأنہ منذر جیش، کہ مجمع کو ایک آنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔ علا صوتہ اشتد غضبہ، آقا کی آواز بہت بڑھ جاتی تھی اور آپ کا غصہ تیز ہو جاتا تھا، کیونکہ یہاں ڈرانے کی بات ہے، سمجھانے کی بات ہے۔ اب یہاں اگر اس طریقے سے نہ کیا جائے تو پھر لوگ اسے تو کھیل تماشا بنا لیں گے، قرآن کی آیتوں کا مذاق بنا لیں گے، احادیث کا مذاق بنا لیں گے۔ قرآن اور حدیث اللہ کے غیظ و غضب اور جلال اور قہر کو جیسے بیان کرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو جس طریقے سے ڈرانا چاہیے۔ مثال کے لیے آگ اگر کسی گھر میں لگ جائے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کسی کے گھر میں آگ لگی، ماں بڑی رحم دل، بچوں کو سوئے ہوئے ہیں، وہ کہتی بیٹا لاڑی لے اٹھ، آگ لگی ہے، تھوڑا باہر چلا جا۔ یہ شفقت ہے۔ اس مرتبہ شفقت یہ کہ ہاتھ پکڑ کر کھینچے، تھپڑ لگائے، ارے اٹھ پہلے بھاگ باہر، اپنی جان بچا۔ اب بچانے کا وقت ہے۔ ماں کی شفقت یہی ہے کہ وہ اسے مارے، اس کے اوپر پانی ڈالے، کھینچ کر باہر بھگائے تاکہ اس کی جان بچے۔ اب کوئی یہ سوچے کیسی ماں ایسے موقع پر ہمیں یوں گھسیٹ رہی، ارے یہی تو ہے شفقت۔ بیمار بچے کو انجیکشن لگانا، چاہے روئے، تڑپے، منہ بنائے، بھاگے، لیکن جکڑ کر پکڑ کر اس کو چبویا جائے گا، دوائی لگائی جائے گی۔ اگر کٹا ہوا ہے تو ٹانکے لگائے جائیں گے، وہ تڑپے گا، بچے روئیں گے، لیکن ماں اور باپ کی محبت یہی ہے کہ اس موقع پر اس کے رونے کو برداشت کیا جائے، لیکن اس کے پھٹن کو برداشت نہ کیا جائے۔ اگر اب شفقت کیا گیا تو بعد میں یہی کینسر میں بدل سکتا ہے، یا اور بڑا کوئی عیب بن سکتا ہے، کوئی بدنما داغ بن سکتا ہے۔ تو اس کی بھلائی کے لیے ماں باپ کا ایسے موقع پر کٹھن ہونا اور ڈاکٹروں کا سخت دل ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے ڈاکٹر صاحب آپ کے دل میں رحم نہیں، آپ کے دل میں نرمی نہیں، محبت نہیں، اگر وہ پیشنٹوں سے محبت کرنے لگے گا تو کسی مریض کا آپریشن کبھی نہیں کر پائے گا۔ اس کی شفقت یہی ہے کہ وہ کٹھن دل بنے۔
ڈاکٹر سخت دل بنے، ان کو پہلا لیسن دیا جاتا ہے کہ ہر پیشنٹ کے ساتھ برتاؤ ایسا کرو جیسا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، کہ اس کو کاٹنے میں، کوٹنے میں، اس کے ٹانکے لگانے میں، انجیکشن لگانے میں کبھی بھی شفقت کو غالب نہ ہونے دینا۔ اگر وہ آ گیا تو تم کبھی نہ انجیکشن لگا پاؤ گے، نہ کوئی آپریشن کر پاؤ گے۔ یہی وجہ ہم لوگ اگر کسی پیشنٹ کے ساتھ میں چلے جائیں، کسی کے 2-4 ٹانکے لگ رہے ہوں، وہاں تھوڑا سا خون نکلا، دیکھنے والے کا سر گھومتا ہے، چکرا جاتا ہے، کیوں؟ یہ آپ کی شفقت ہے۔ اب وہ بندہ گور گور کے کاٹ کاٹ کے چبو رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کی شفقت ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر کون کرے گا؟ تو یہ اسٹیج، یہ مقام، یہ کرسی ایسی ہے کہ اس جگہ پر لوگوں کو کأنہ منذر جیش کی طرح سخت ہوا جائے، غصے کے ساتھ بات سمجھائی جائے، تاکہ لوگوں کو اس کی عظمت، اللہ کا رعب سمجھ میں آئے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ فرمایا تو اب صحابہ کی مجال نہیں تھی کہ نبی سے جا کر بات کریں کہ اس فیصلے کو آپ تھوڑا بدل لیجئے، کوئی دوسری سزا دے دیجئے، لیکن چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ سزا نہ ملے۔ پھر بات کون کرے گا؟ تو لوگوں نے بہت غور و فکر کر کے کہ اس موقع پر کوئی ایسا جانا چاہیے جو قریب ہو اور ان کو دیکھتے ہی ان کی محبت دل میں جاگ اٹھے اور مسکراہٹ آ جائے، اور اگر وہ بات کریں تو بات لے لیں آپ۔ ایسے آدمی کو نبی کے آگے کرنا کون تھا؟ بڑے بڑے صحابہ کرام، ان کی ہمت نہیں تھی آگے جائیں، تو لوگوں نے ڈھونڈا مجمع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے رشتے میں جو منہ بولا بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ، ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں پوتا لگتے تھے کہ ان کے باپ کو اللہ کے نبی نے اڈاپٹ کیا تھا، پال لیا تھا، لے پالک تھے زید بن حارثہ۔ اس زید کے بیٹے تھے اسامہ ابن زید، اور یہ اس وقت میں چھوٹی عمر کے تقریباً 15-16 سال کے رہے ہوں گے، نوجوان بچے تھے۔ لوگ ان کے پاس گئے اور جا کر کہا آپ جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجئے، اگر آپ جائیں تو نبی کی شفقت محبت آپ پر زیادہ ہوگی، اور جو آپ کہیں گے ہو سکتا آپ بات لے لیں۔ تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے لگے کہ لوگوں نے مجھ سے یوں کہا ہے کہ آپ یہ سزا تھوڑا بدل دیں، یا اس کی کوئی دوسری سزا دے دیں، یا معاف کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بڑھ گیا، آپ بڑے ناراض ہوئے، آپ کے چہرے پر سرخی نمودار ہو گئی، آنکھیں سرخ ہو گئیں، اور ڈانٹ کر آپ نے لوگوں سے خطاب کیا کہ لوگوں، یہ اللہ کا شرعی فیصلہ ہے، حد شرعی ہے، جو اللہ نے سزا جاری کی ہے اسے دنیا میں کوئی بدل نہیں سکتا۔ خدا کی قسم یاد رکھو، یہ فاطمہ بنت فلاں ہے، فلاں سردار کی بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، خدا کی قسم اگر آج یہ مسئلہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد کا ہوتا تو اس کا بھی ہاتھ میں ضرور کاٹتا، اسے بخشتا نہیں۔ اگر آج اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد میری بیٹی بھی اگر ہوتی نا تو میں اسے بھی یہی سزا جاری کرتا، کیونکہ یہ سزا میری نہیں میرے رب کی ہے، اور رب کا جو فیصلہ ہے حدود شرعیہ کے اندر کوئی حائل، کوئی آڑ، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اور بالآخر اس لڑکی فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ یہ حدود شرعیہ دیکھیے، یہ ہے عدل و انصاف۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، پہلی شریعتوں میں ایسے ہی ہوتا تھا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی توریت و انجیل کتابوں کے اندر بھی سزائیں تھیں، لوگ ان کے زمانے میں جرم کرتے پکڑے جاتے تو اس وقت کے علماء مجمع کو دیکھتے، جرم کرنے والے مجرم کو دیکھتے، بڑے خاندان کا ہے، بڑے امیج والا آدمی ہے تو اس کے لیے سزائیں دوسری دیتے، کم درجے کا آدمی ہے، غریب فقیر آدمی ہے تو جو سزا ہوتی وہ دے دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ قومیں ہلاک ہوئیں۔ تم اس طریقے سے نہ کرنا، ہم نے پہلے بھی کہا تھا یہ امت ہے، قوم نہیں۔ قوم وہ فیصلے کرتی ہے کہ ایک کے ساتھ ایک، دوسرے کے ساتھ دوسرا فیصلہ۔ امت
ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا فیصلہ کرے گی، چاہے وہ صحابہ ہو یا قرب قیامت کے زمانے کے لوگ کیوں نہ ہو، تمام کے تمام عدل اور انصاف کے اندر برابر سرابر رہیں گے۔ یہی اس امت کا خاصہ ہے، یہی اس امت کے اندر وہ ترہ امتیاز ہے۔ ایسا کسی دوسری قوم، کسی دوسری مذہب، اس سے پہلے کہ ادیان و ملل کے اندر آپ کو کہیں دیکھنے اور سننے کو نہیں ملے گا۔ بہرحال یہ تمام وہ جزئی واقعات ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ کے حالات سے آپ یہاں نمٹ رہے تھے، فارغ ہو رہے تھے، اتنے میں ایک دوسری یوں کہیے کوئی سازش، ایک دوسری قوم سر اٹھا رہی تھی اور سازشیں رچی جا رہی تھیں۔ مکہ مکرمہ کے قریب تھوڑے سے فاصلے پر ایک بڑا شہر ہے طائف۔ اس طائف کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو ثقیف۔ اس سے تھوڑا فاصلے پر مکہ اور طائف کے راستے میں پہلے ایک اور قبیلہ پڑتا تھا جس کا نام تھا حوازن۔ قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف، طائف اور طائف سے ذرا پہلے یہاں دو بڑے بڑے قبیلے موجود تھے۔ ان قبیلے والوں نے آپس میں رات دن مل بیٹھنا، مشورے کرنا، سازشیں کرنا، پلاننگ کرنا شروع کیا۔ ان کی یہی فکر تھی کہ یہ محمد بن عبداللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جیسا شہر فتح کر لیا، ہو سکتا ہے عن قریب ان کا رخ طائف کا ہوگا۔ اب وہ طائف پر بھی چڑھائی کریں گے، ہماری طرف بھی آئیں گے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں نے مل جل کر آپس میں یہ رائے مشورہ، یہاں نبی اور صحابہ یہ کام کر رہے، یہاں ان کی پلاننگیں ہو رہی تھیں کہ ہمیں کچھ قدم اٹھانا چاہیے، ابھی سے کوئی تیاری کرنا چاہیے، ان کا مقابلہ ہونے سے پہلے ہم تیار رہیں۔ اس کے لیے ان دونوں قبیلوں کے درمیان ساز باز ہوا، آپس میں معاہدے ہوئے کہ ہم دونوں ایک ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے۔ تو نتیجے میں قبیلہ بنو حوازن کا سردار طے ہوا مالک بن عوف نام کا آدمی، جو بعد میں یہ بھی صحابہ میں داخل ہوئے۔ تو مالک بن عوف کو اس قبیلہ حوازن کا سردار بنایا گیا، اور طائف کا جو قبیلہ تھا بنو ثقیف، اس کے اندر جنگ کے لیے چنا گیا کنانہ ابن عبد یالیل۔ کنانہ بن عبد یالیل کو سردار بنایا گیا۔ ان دونوں کی رضامندی سے اطراف و اکناف کے جو قبیلے چھوٹے موٹے تھے ان کو اطلاع دی گئی کہ ہمارے ساتھ جو شامل ہونا چاہیں وہ آ جائیں۔ تو ایک ایسا قبیلہ ان کے ساتھ آ کر جڑا جو ہمارے نبی کا بہت قریبی قبیلہ تھا، وہ قبیلہ تھا بنو سعد۔ قبیلہ بنو سعد وہ قبیلہ ہے جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں رہتی تھیں، ماں دایا حلیمہ، جنہوں نے دودھ پلایا، آپ کی پرورش کی، جو بچپن میں لے کے گئی تھیں۔ قبیلہ بنو سعد کے اندر وہ وہی سعد ہے جس کی وجہ سے حلیمہ کو سعدیہ کہا جاتا ہے، اس قبیلے کا نام۔ تو قبیلہ بنو سعد بھی آ کر ان دونوں کے ساتھ ملا کہ ہمارا جو خاندان سے ملا ہوا رضاعت کا رشتہ، دودھ کا رشتہ محمد بن عبداللہ کا ہے، اس سے ہم بھی لڑیں گے۔ تو تین قبیلے، ایک حوازن، طائف کا بنو ثقیف اور بنو سعد، تینوں قبیلے جمع ہوئے، اور بنو سعد کے اندر ایک بڑا تجربے کار، بڑا بوڑھا آدمی جس نے اپنی پوری زندگی جنگوں میں، مقابلوں میں صرف کر دیا تھا، اور اس واقعے کے وقت میں اس کی عمر سب سے کم روایت والی جو عمر ہے وہ ہے 120 سال۔ اس سے زیادہ کی ایک روایت ہے 150، اس سے زیادہ کی 160، اس سے زیادہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ اس واقعے کے وقت میں اس کی عمر 200 سال کی تھی۔ درید ابن السمہ، درید ابن السمہ یہ اس قبیلے کا بڑا تجربے کار آدمی تھا۔ وہ آیا، اس وقت میں اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی۔ ان تینوں قبیلوں کے سرداروں نے مل کر مشورہ کیا تو درید ابن السمہ نے کہا
میری پوری زندگی کا تجربہ کہتا ہے کہ ان کو یہاں تک آنے نہ دیا جائے، اس سے پہلے ہمیں خود باہر نکلنا چاہیے، تاکہ ان پر ہمارا ایک رعب پڑے کہ ہم ان سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر بیٹھے رہیں گے تو وہ لوگ جوش میں آئیں گے، سمجھیں گے ہم ڈرے ہیں، دبک کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سے پہلے تیاری کرنا ہے، اور ہم تمام کو یہاں سے نکل کر باہر جا کر ان کے مقابلے کے لیے ان سے پہلے میدان میں اترنا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا۔ اور اس کے بعد مالک بن عوف جو حوازن کا سردار تھا، اس آدمی نے تمام لوگوں سے کہا سب مرد، بوڑھے، بچے، عورتیں، سب کے سب میدان میں آئیں گے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، صرف لڑنے والے نوجوان لوگ جاتے تھے، اور جو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے کچھ عورتیں وغیرہ پکانے اور کچھ دوا وغیرہ کرنے کے لیے جاتی تھیں۔ پہلی یہ جنگ ایسی تھی جس میں مالک بن عوف نے اعلان کیا کہ کوئی ایک آدمی بھی اپنے گھر میں نہیں رہے گا، چاہے وہ بیمار ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، حتیٰ کہ اپنے گھروں کے اندر جو جانور ہیں، تمام جانور، اونٹ، گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں، سب لے کر جائیں گے میدان کے اندر۔ حکم تھا، تمام لوگوں کی تیاری ہو رہی تھی۔ بالآخر تیاری مکمل کرنے کے بعد میدان کے اندر اوطاس ایک جگہ ہے جس کا دوسرا نام حنین ہے، اس جگہ پر ان لوگوں کا آنا ہوا۔ وہاں آنے کے بعد یہ ضعیف العمر جو آدمی تھا، درید بن السمہ اور مالک بن عوف، ان کی عمر تھی مالک بن عوف کی 30 سال، تو ایک دم نوجوان، ینگ ہیں مالک بن عوف۔ تو نوجوان اپنے دماغ کے حساب سے سوچتا ہے، اور ایک تجربے کار آدمی اپنے دماغ کے حساب سے سوچتا ہے۔ تو نوجوانوں کا جوش اور بڑی عمر والوں کا تجربہ، یہ دونوں چیزیں ملا کر کوئی اسٹریٹجی بنانا چاہیے، کوئی پلان بنانا چاہیے۔ اگر صرف جوش کو سامنے رکھا جائے یا صرف تجربے کو رکھا جائے، نوجوانوں کا جوش ساتھ میں نہ لیا جائے، تو نقصان ایسا ہی ہوگا جیسا ہے کہ کبھی یہاں پر بنو حوازن کے ساتھ ہوا، غزوہ حنین کے اندر نقصان ہوا کہ یہاں اس بوڑھے آدمی سے مقابلہ انہی کا ہوا، اور ان کے تجربے کو لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ وہ کیا ہوا آگے انشاءاللہ اگر اگلا جمعہ زندگی باقی رہے عرض کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سیرت طیبہ کے سبق میں جو ہمارے لیے جو عبرت اور سبق اور جو سیکھ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کے ضروریات اور اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لیجیے۔